طریقہ تبلیغ کیا ہے. فقولا لہو قولا لینا، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہے، اس کی سرکشی کے بارے میں رب تعالیٰ خود ذکر فرما رہا ہے، لیکن تم دونوں نے جا کر اس کے ساتھ نرم انداز میں بات کرنی ہے. فرعون کے ساتھ نرم انداز میں بات کرنی ہے. لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ غور کرے تمہاری بات کے اندر، او یخشا، یا وہ ڈر جائے. دو ہی طریقے ہوتے ہیں بات منوانے کے، یا ترغیب دے کر یا ترہیب سنا کر. ترغیب ہوتا ہے رغبت دلانا، شوق دلانا. ترغیب ہوتا ہے آخر کسی چیز کا ڈر سنانا. دو طریقے ہوتے ہیں کسی کو بات منوانے کے، یا دلائل دے کر اس کو شوق دلوایا جائے، اس کو ترغیب کہتے ہیں، یا آخرت کا یا دنیاوی عذاب کا ڈر سنایا جائے، اس کو ترہیب کہتے ہیں. ترغیب اور ترہیب یہ دو الگ الگ لفظ ہیں. تو فرعون کے پاس جا کر کیا کرنی ہے؟ بات نرمی سے کرنی. مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جا کون رہے ہیں تبلیغ کے لیے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون. ان سے بڑا ہدایت یافتہ کوئی ہے؟ اور جا کس کی طرف رہے ہیں؟ فرعون کی طرف. فرعون سے بڑا کافر کائنات میں اس وقت کوئی تھا؟ سب سے بڑے مبلغین کو سب سے بڑے کافر کی طرف بھیجا جا رہا ہے، اور طریقہ تبلیغ کیا اختیار کرنا ہے کہ بات او کافرہ، او مشرکہ، او بغیرتا. یہی نرمی کا طریقہ ہے. آج جو خطیبوں نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، دیکھو شرک بتانا ہے ہم نے، کفر ہم نے بتانا ہے، گناہ ہم نے بتانا ہے، لیکن جب اس آدمی کو کہیں گے او کافر، او مشرک، او فلاں، او فلاں، یہ تو ذاتی جنگ ہو جائے گی، پھر وہ تمہاری بات کی طرف غور. بات دعوت و تبلیغ کا طریقہ جو ہے وہ نرم انداز ہے، نرم انداز ہے. خلیفہ ہارون الرشید 56 لاکھ مربع میل کے اوپر اس کی حکمرانی تھی. یہ آپ کا اور میرا ملک 2.25 لاکھ مربع میل کے اوپر محیط ہے. ہارون الرشید کی حکمرانی 56 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمران تھا. اور خلفائے راشدین کی طرز کے اوپر تو اس کی حکومت کو نہیں کہہ سکتے، بہرحال عادل بادشاہ تھا اپنے زمانے میں. وہ جمعے کی نماز مسجد میں آ کر پڑھتا، محلے کی مسجد میں آ کر پڑھتا، اور خطیب کی بات اول سے لے کر آخر تک سنتا اور پہلے آ جایا کرتا. اس زمانے میں جو ان کی مسجد کا خطیب تھا، کوئی اور خطیب جس کی لوگ بات سنا کرتے تھے، وہ آ گیا مسجد میں اور اس نے کہا آج واز میں نے کہنا ہے. تو خطیب صاحب نے کہا کہ آپ ہی واز کہہ دیں، آپ کی بات میں اللہ نے تاثیر ڈال دی ہے. خلیفہ ہارون الرشید سامنے بیٹھا ہے. اب اس خطیب نے ممبر سے نام لے کر ہارون الرشید، تو فاسق ہے، تو فاجر ہے، تو نے یوں کیا ہے، تو نے یوں کیا ہے، تو نے فلاں کیا ہے، تو نے فلاں کیا ہے. اب جو سرکاری خطیب تھا نا بیچارہ، وہ نیچے دے اس کی پاجامے کو پکڑ کر کھینچتا ہے اور ساتھ جزاک اللہ بھی کہتا ہے. بھائی چپ کر، بھائی کیڑے کمے لگا پیا. او خطیب سمجھے بھائی اے جڑا مولوی صاحب نال جزاک اللہ آخر اے میری اس تنقید تے خوش تھی نے پہنو، ہور گرم جوشی نہ ہارون رشید کا پھر نام لے کر. اب ہارون رشید پوری تقریر میں خاموش بیٹھے رہے. لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب اس خطیب کی خیر نہیں ہے، اس کو خلیفہ وقت قتل کرا دے گا. دوسرا دن آیا نا تو ہارون رشید نے اپنے دفتر میں اس کو بلا بھجوایا، اس خطیب کو جس نے کل نام لے کر ان کی غلطیاں گنوائی تھیں. تو ہارون الرشید نے اپنے سامنے کرسی کے اوپر بٹھایا اور پوچھا اس خطیب سے کہ آپ بڑے مبلغ ہیں یا موسیٰ و ہارون بڑے مبلغ تھے؟ تو اس نے کہا کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ تو ہارون الرشید نے کہا کہ عقل مند آدمی جب بھی کوئی بات کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے. میں جو بات آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بڑے مبلغ ہیں یا موسیٰ و ہارون بڑے مبلغ تھے؟ تو اس نے اب بتایا کہ نہیں، میں ان کے ساتھ میری کیا نسبت ہے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ بڑے مبلغ تھے. اب اس نے دوسرا سوال کیا ہارون الرشید نے، فرعون برا تھا یا میں برا ہوں؟ زیادہ برا فرعون تھا یا میں ہوں؟ اس نے پھر وہی بات کہی کہ بات کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میں جو پوچھ رہا ہوں وہی بتلاؤ. تو اس نے کہا کہ نہیں، فرعون
اس کی سرکشی کا تذکرہ، اس کے کفر اور گمراہی کا تذکرہ تو قرآن میں موجود ہے، آپ کو تو میں فرعون کے ساتھ نہیں ملا سکتا۔ اس نے کہا کل جو حشر تو نے میرا کیا ہے نا ممبر کے اوپر نام لے کر، اللہ نے موسیٰ اور ہارون کو کہا کہ فرعون جیسے کافر کے پاس بھی جا کر بات کرنی ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَجِّنًا، میں آپ کی حق گوئی کو تو سلام کرتا ہوں، لیکن آپ کا طریقہ تبلیغ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ آپ کی حق گوئی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن طریقہ تبلیغ جو ہے وہ قرآن و سنت کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ بس اتنی بات بتلانی تھی۔ پھر ہارون الرشید نے 10,000 درہم اس کو دیے بھی صحیح، اور ایک جوڑا کپڑوں کا بھی دیا کہ اب جا۔ تو یہ طریقہ تبلیغ ہے کہ فرعون کے پاس جا رہے ہو، اس کے ساتھ بھی بات نرم انداز میں کرنی ہے۔ اب ایک کافر ہے، میں اس کو کافر کہہ دوں متعین کر کے کہ تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو گستاخ ہے، تو پھر وہ میری بات کے اوپر ضد کرے گا یا میری بات کو سنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ نہیں، ضد ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ تمہارا مخاطب ضد کے اوپر آ جائے۔ دلائل کے ساتھ، شفقت بھرے لہجے کے ساتھ بات کرو تاکہ وہ تمہاری بات کے اندر کیا کرے؟ غور کرے، یا جس چیز کا ڈراوا تم سنا رہے ہو اس بات سے جو ڈر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے کے اوپر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہمارا طریقہ تبلیغ ہے وہ تو یہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر ممبر سے فتوے لگانا اور نام لے کر فتوے لگانا، پھر گمراہی عام ہو گئی ہے اور ہدایت کے رستے مسدود ہو گئے ہیں۔ جو جس مسلک میں بیٹھا ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے، بات دلائل سے نہیں ہو رہی، بات سمجھنے سمجھانے کی غرض ہی ختم ہو گئی ہے، بس تنقید کے نشتر چل رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بات ہو رہی ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے۔ بات دلائل کے واضح کرو اگلے کو، تاکہ غور کا موقع ملے، ترغیب و ترہیب کا جذبہ باقی رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔